اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد۔ آپ فرما دیجئے کیا میں تم کو ایسی چیز بتلا دوں جو بدرجہ بہتر، جو ان چیزوں سے جو مومنوں ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، ان کے مالک حقیقی کے پاس ایسے ایسے باغ ہیں جن کے پائین میں نہریں جاری ہیں، ان میں ہمیشہ ہمیشہ کو رہیں گے، اور ان کے لیے ایسی بیویاں ہیں جو صاف ستھری کی ہوئی ہیں، اور ان کے لیے خوشنودی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھتے بھالتے ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 15 آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ اس سے پہلے کی آیت یعنی 214 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی کچھ محبوب اور مرغوب چیزوں کا ذکر فرمایا تھا، مثلا عورتوں کا ذکر کیا تھا، اولاد کا ذکر کیا تھا، اسی طریقے سے مال کثیر کا ذکر کیا تھا، سونے کا، چاندی کا، اور نشان زدہ گھوڑوں کا، اسی طریقے سے مویشی کا اور کھیتی باڑی کا بھی ذکر کیا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا یہ سب دنیا کی زندگی کی چیزیں ہیں، دنیا کے اندر استعمال کی چیزیں ہیں، بہترین ٹھکانہ تو اللہ کے پاس ہے۔ بہترین ٹھکانہ کیا ہے؟ اللہ کے پاس ہے، اور بہترین انجام وہی ہے۔ 215 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے جنت کی کچھ نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ جنت کی نعمتوں کے ذکر سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان لوگوں کے لیے جنت کی نعمتیں ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اللہ سے ڈرنا کیا ہے؟ سب سے بڑی چیز تو ڈرنے کی یہ ہے کہ آدمی کفر کو، شرک کو، نفاق کو، ان چیزوں کو چھوڑ دے، ایمان قبول کر لے۔ اللہ کے لیے سب سے بڑا ڈرنا یہی ہے کہ آدمی ایمان قبول کر لے، شرک اور کفر نہ کرے۔ اسی طریقے سے ایمان قبول کرنے کے بعد فرائض کو، واجبات کو، سنن کو، مستحبات کو، ان چیزوں کو عمل میں لائے، جو چیزیں اللہ نے فرض کی ان چیزوں پر عمل کرے، یہ اللہ سے ڈرنا ہے۔ اس کے بعد منہیات منکرات سے، یعنی جو منع کی ہوئی چیزیں اور جو منکرات ہے، غلط چیز ہے، ان چیزوں سے رک جانا، یہ بھی اللہ سے کیا ہے؟ ڈرنا ہے۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ کام جو کرنے والے، یعنی ایمان قبول کرنے والے، اللہ کے فرائض اور واجبات کے مطابق جو ہے ان کو عمل کے اندر لانے والے، اور سنن و مستحبات کو ادا کرنے والے، ان کے لیے اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ ان کے لیے سرسبز باغات ہے۔ جنت کے اندر کیا ہے؟ سرسبز باغات ہے، ایسے باغات جن کی ٹہنیاں، جن کی شاخیں اتنی لمبی لمبی ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ اگر ان ٹہنی کے سایوں میں جنت کا گھوڑا، جنت کے گھوڑے اور اونٹ، اس کی رفتار کے بارے میں لکھا ہے آدمی کی نظر ایک مرتبہ یہاں سے جہاں تک جاتی ہے اس کا ایک قدم اس کا اتنی تیز رفتار گھوڑے اونٹ ہوں گے کہ اس کے سائے میں 100 سال تک گھوڑے اور اونٹ چلیں گے، جب بھی اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ اتنے بڑے بڑے باغات ہوں گے۔ پھر باغات صرف نہیں ہوں گے بلکہ باغات کے کنارے کنارے نہریں ہوں گی، جس کی شراب کی نہر ہے، دودھ کی نہر، پانی کی نہر، شہد کی نہر، 4 نہروں کا ذکر ہے قرآن کے اندر۔ اور ان نہروں کے اندر شراب ایسی ہوگی کہ جس کے اندر آدمی جب پیے گا، جیسا کہ دنیا کی شراب کا خاصہ ہے کہ جب پیتا ہے تو آدمی بک بک جھک جھک گالیاں دیتا، مارتا، اور جو کام نہیں ہو سکتا وہ شراب پینے کے بعد ہوتا۔ لیکن جنت کی شراب کے اندر یہ بک بک جھک جھک نہیں ہوگی، بلکہ قسم کا سرور اس کو ملے گا، سکون ملے گا، راحت اور آرام ملے گا۔ ایسی شراب کی نہر ہوگی، پانی ایسا سفید ہوگا جیسا کہ سفید دودھ کی طرح پانی سفید، اور اس کے اندر ٹھنڈک بھی ہوگی، بہترین پانی۔ اور وہ پانی ایسا ہوگا جس کے اندر سڑن نہیں ہوگی، بدبو نہیں ہوگی۔ دنیا کے پانی کا خاصہ کیا؟ چند دن اگر آپ ڈبے میں پانی ڈالیے، اگر اس کو صاف نہ کریں تو کیڑے مکوڑے پیدا ہو جاتے، اس کے اندر بدبو ہو جاتی، اور اس کے اندر جو ہے ناقابل استعمال چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ لیکن جنت کے پانی کے اندر کوئی خرابی نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے جنت کے اندر دودھ کی نہر ہوگی، شہد کی نہر ہوگی، جس کے اندر کوئی سڑن نہیں، کوئی بدبو نہیں، کوئی خرابی نہیں، ایسی نہریں ہوں گی۔ اور اس کے بعد پھر کیا کرے اللہ تعالیٰ
کہ وہ ازواج مطہرہ پاک صاف بیویاں ملیں گی ان کو۔ دنیا کی بیوی کیسی ہے؟ ذرا عمر ہو گئی تو چہرے پر جھرری آ جاتی، آنکھوں کے اندر خرابی آ جاتی، چشمہ لگانا پڑ جاتا اور اس کے چہرے کی رونق چلی جاتی، اس کے چہرے کی خوبصورتی جو ہے چلی جاتی۔ لیکن جنت کے اندر جو عورتیں ہوں گی وہ تمام ناپاکیوں سے، گندگیوں سے پاک ہوگی۔ دنیا کے اندر کی عورتوں کیا ہوتا، کبھی حیض آتا، کبھی نفاس آتا، کبھی ناک سے ریت آتی، کبھی کھکھارے تو اس کے اندر سے بلغم آتا۔ لیکن جنت کی عورتیں اتنی وفادار ہوں گی کہ ان عورتوں کو کسی انسان نے، جنات نے کبھی ہاتھ بھی نہیں لگایا ہوگا، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کو حفاظت سے رکھا ہے، کیش میں رکھا ہے، اس کو کسی نے دیکھا بھی نہیں، کسی نے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ لیکن دنیا کی عورتوں کا کوئی بھروسہ نہیں رہتا، اس کے اندر بے وفائی بھی رہتی ہے اور اس کے اندر جو ہے دوسری خرابیاں رہتی ہے، کبھی کبھی اس کے پاس مرد جانا بھی گوارا نہیں کرتا۔ لیکن جنت کی جو عورتیں ہوں گی بڑے بڑے بال والی، بڑی بڑی آنکھوں والی، اور اس کے پیروں میں جو ہڈیوں میں جو گودا ہوگا وہ باہر سے آدمی اس کو مشاہدہ کرے گا، ہر قسم کی نجاستوں سے، ہر قسم کی کثافتوں سے، ہر قسم کی جو ہے خباثتوں سے بالکل پاک صاف عورتیں ہوں گی۔ دنیا کی عورتوں کا کیا ہے، عمر ہو گئی تو خوبصورتی چلی جاتی، لیکن جنت کے اندر جو عورتیں ہوں گی اس کی خوبصورتی، اس کا حسن و جمال روز بروز بڑھے گا، کبھی کمی نہیں ہوگی۔ چنانچہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ وہاں بازار لگیں گے، اور جو ہے بازار لگیں گے وہاں بھی جائیں گے، اور اس کے بعد پھر اللہ کا دیدار بھی ہوگا۔ جب اللہ کا دیدار کر کے وہ آئے گا آدمی اور اپنی بیوی کے پاس آئے گا تو بیوی اس کو ویلکم کہے گی، مرحبا مرحبا، ارے آپ کا حسن اور آپ کا جمال تو بہت زیادہ بڑھ گیا، آپ جب یہاں سے گئے تو اتنی خوبصورتی نہیں تھی، لیکن آپ جب آئے تو آپ کا حسن و جمال بہت بڑھ گیا۔ تو شوہر کہے گا کہ تمہاری بھی خوبصورتی اور تمہارا بھی جمال بڑھ گیا، تم بھی زیادہ حسین ہو گئی ہو۔ اور وہاں کبھی دل ہی نہیں بھرے گا، نہ بیوی سے دل بھرے گا، نہ تو کھانے سے دل بھرے گا، اور نہ وہاں کی نعمتوں سے دل بھرے گا۔ اور آیت میں فرمایا کہ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، سب سے بڑی نعمت جو جنتیوں کو ملے گی اللہ کی رضا کا پروانہ ملے گا۔ یہ سب نعمتیں جو ذکر کی گئی اوپر، جو ذکر کی گئی وہاں تو ہر چیز ملے گی۔ مثال کے طور پر کوئی اگر اولاد والا تھا دنیا میں، یہ اولاد وہاں بھی جا کر کے مل جائے گی، اور اگر کوئی بے اولاد یہاں سے گیا تو اگر وہ اولاد جنت کے اندر خواہش کرے گا یا اللہ بغیر اولاد کے میں کیسا رہوں، تو منٹوں سیکنڈوں میں استقرار حمل، وضع حمل، یعنی حمل فوراً ٹھہرے گا عورت کو، اور فوراً ہی وضع حمل ہو جائے، یعنی ڈلیوری ہو جائے گی اس کو، اور اس کو جو بچہ جوان بھی ہو جائے گا۔ اگر کوئی دنیا کے اندر صاحب اولاد تھا تو اس کو وہ اولاد تو ملے گی جنت کے اندر، جنت کی اولاد، اور اگر بے اولاد یہاں سے مر گیا تو وہاں منٹوں سیکنڈوں میں وہاں اس کو اولاد حمل بھی ٹھہرے گا، وضع حمل بھی ہوگا، اور اس کے بعد وہ بچہ جوان بھی ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی کھیتی کی خواہش کرے گا تو کھیتی بھی منٹوں سیکنڈوں میں، وہاں جوتنا منٹوں میں، فصل بھی منٹوں میں تیار ہوگی، کٹ کر کے بھی فصل آ جائے گی۔ وہاں ہر چیز آدمی کی خواہش کے مطابق، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، کہ آدمی جن چیزوں کی خواہش کرے گا وہ چیزیں ملیں گی وہاں جنت کے اندر، وہاں کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ اولاد کی چاہت ہوگی اولاد ملے گی، کھیتی باڑی کی چاہت ہوگی کھیتی باڑی ملے گی۔ اسی طریقے سے گھوڑے، حدیث میں آتا ہے کہ یاقوت کے گھوڑے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک صحابی کے سوال میں، انہوں نے سوال کیا کیا گھوڑے بھی ملیں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں ایسے گھوڑے ملیں گے جو یاقوت کے ہوں گے، اور اس کے دو پر ہوں گے، اور اس پر کے ذریعے سے وہ گھوڑا اڑے گا اور جہاں اللہ چاہیں گے اس کو پہنچا دیں گے۔ یہ نعمتیں ہوں گی، لیکن ان تمام نعمتوں سے بڑھ کر جو نعمت ہوگی وہ اللہ کی رضا ہوگی۔ سورہ توبہ میں اللہ فرماتے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضا سب سے بڑی ہوگی، اللہ کی رضا وہاں سب سے بڑی ہوگی۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، جنتی جنت میں آ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اے جنتیوں بتاؤ اب تم کو کوئی چیز ایسی ہے جو باقی ہو جس کو میں نے نہ دیا ہو؟ تو جنتی کہیں گے یا اللہ ہم حاضر ہیں، آپ نے تو ہم لوگوں کو اتنی نعمتیں دے دی ہے کہ اب بس وہی نعمت بہت ہے۔ اللہ فرمائیں نہیں اور ایک چیز ابھی باقی ہے۔ بار بار جب اللہ فرمائیں گے تو وہاں جنت میں جنتی علماء کی طرف رجوع کریں گے۔ دنیا کے اندر علماء کے لوگ حقیر سمجھتے، ذلیل سمجھتے، جنت میں بھی علماء کی ضرورت پڑے گی۔ یاد رکھ لیجئے دنیا کے اندر حقیر ذلیل سمجھتے علماء کو، اس کی کوئی عزت نہیں، اس کی کوئی ویلو نہیں کرتے، جنت میں بھی علماء کی ضرورت پڑے گی۔ چنانچہ جنتی لوگ علماء سے رجوع کریں گے، علماء پوچھیں گے کہ اللہ تعالیٰ بار بار فرما رہے ہیں کیا بات ہے، کون سی چیز ایسی ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے عطا نہیں فرمائے تو ہم لوگوں کو تو ہر چیز مل گئی ہے، اب کس چیز کی ضرورت ہے؟ تو علماء کہیں گے اللہ کی رضا، اللہ کا دیدار، اللہ کی رضا باقی ہے تم لوگوں، اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کا فرمانا تم لوگوں نے دیا، چنانچہ یہ لوگ کہیں گے یا اللہ آپ جو ہے اپنی رضا کا فرمانا دے دیجئے اور اپنا دیدار کرا دیجئے، چنانچہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں عبدالآباد تک اب تم سے راضی ہو گیا، اب میں کبھی ناراض نہیں ہوں گا، عبدالآباد تک کبھی بھی میں تم سے ناراض نہیں ہوں گا، اپنی رضا کا پروانہ میں نے تم کو دے دیا۔ ظاہر بات ہے جب ایک آدمی کا آقا اور مالک یہ کہہ دے غلام سے کہ میں تم سے ہمیشہ کے لیے خوش ہو گیا، اب میں کبھی بھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا، تو غلام کو کتنی خوشی ہوگی۔ اللہ جو شہنشاہ کائنات ہیں، زمین و آسمان کے خالق اور مالک ہے، وہاں جنتیوں کو جب کہہ دیں گے کہ جنتیوں میں نے تم کو اپنی رضا کا فرمانا دے دیا اور میری رضا تمام نعمتوں پر بھاری ہے، تو کتنی خوشی ہوگی جنتیوں کو۔ اندازہ لگائیے، حدیث میں آتا ہے کہ اتنی خوشی ہوگی، اتنی خوشی ہوگی کہ اگر وہاں موت ہوتی تو اس خوشی میں مر جاتے لوگ، لیکن چونکہ وہ موت کو بھی موت دے دی جائے گی، اس لیے جو ہے اتنی خوشی ہوگی۔ اور ایک بات اور اللہ نے فرمائی کہ اس کے اندر خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ جنت کے اندر رہیں گے، کبھی اس کو جنت سے نکالا نہیں جائے گا۔ ایک آدمی گھر کرائے کا گھر لے کر کے رہتا ہے، اس کو ہمیشہ کھٹکا رہتا ہے، ارے پتہ نہیں شام کو نکالے گا، صبح کو نکالے گا، 1 سال کے بعد نکالے گا، 1-2 سال کے بعد نکالے گا، ہمیشہ اس کے دل میں کھٹکا رہتا۔ اگر اس کو گھر سے نہ بھی نکالا جائے تو کم سے کم مرنے کے بعد تو چھوڑ دے گا اس گھر کو، وہ ہمیشہ ہمیشہ تو نہیں رہنا ہے۔ لیکن دیکھیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہمیشہ کبھی اس کو جنت سے نہیں نکالا جائے گا۔ اگر یہ اللہ تعالیٰ نہ فرماتے تو جنتیوں کے دل کے اندر ایک ڈاؤٹ رہتا، ایک جو گمان رہتا، ارے پتہ نہیں 100 سال کے بعد جنت سے نکلنا پڑے گا کیا، پھر دنیا کی تکلیفوں میں، دنیا کی پریشانیوں میں اللہ مبتلا کر دیں گے کیا، پتہ نہیں، دل کے اندر ایک قسم کا کھٹکا لگا رہتا۔ تو اس کھٹکے کو، اس گمان کو، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اطمینان دلانے کے لیے اب تم کو جنت سے کبھی بھی نکالا نہیں جائے گا، تم عبدالآباد تک جنت میں رہو گے، بس کبھی تم کو یہاں سے خالی کر کے پھر دنیا کے اندر کہیں تم کو گمان ہو تم کو کبھی بھی جنت سے نکالا نہیں جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ بندوں کے اعمال کو، آیت کے اخیر میں فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ بندے جو کچھ کرتے ہیں اس کے کرنے کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اس کے اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے۔ جنت کا ذکر تو بہت ہی مزیدار ہے، لیکن یہ مجلس چونکہ بہت ہی مختصر رہتی ہے، تقاضے بھی رہتے، کام بھی رہتے، اس لیے میں زیادہ جنت کا ذکر نہیں کر سکتا مختصر مجلس میں۔ بس اللہ تعالیٰ سے ہم اور آپ سب مل کر کے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو جنت بھی عطا فرمائے، جنت کے اندر اپنی رضا کا پروانہ بھی عطا فرما دے، اور دنیا کے اندر تقوی باری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کے شر سے، ہر قسم کے نقصان سے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اور یا اللہ جو لوگ بیمار ان تمام کو شفا کاملہ نصیب فرمائیے، جو لوگ قرضوں سے پریشان ہیں یا اللہ ان تمام آدمی کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما دیجئے، یا اللہ جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک و نشہد ان لا الہ الا انت